السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ رشتہ طے کرانے پر معاوضہ لینا شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے۔ حضرات سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سورۃ مائدہ کے اندر آیت نمبر 2۔ سورۃ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے بچا کرو۔ گویا کہ ہمیں نیکی کا کام کرنا ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور برائی کے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3442۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مصروف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو اس سے دور کر دیں گے۔ یعنی پیارے پیغمبر کے ارشاد کے مطابق بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مصیبت کو دور کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ آپ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرے اور برائی کے کام سے بچا کرے۔ اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاملات میں آج کل بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے حوالے سے سارے لوگ پریشان ہیں۔ لڑکی والے اپنی جگہ پر پریشان ہیں، لڑکے والے اپنی جگہ پر پریشان ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے، ان دونوں کے معیار آپس میں نہیں بنتے۔ لڑکی والوں کی الگ سے ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور لڑکے والوں کی الگ سے ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ لڑکے والے سم ٹائم تو ایسا کرتے ہیں کہ بس لڑکی کا حسن پسند نہیں ہے، انکار کر دیا، غریب گھرانے کی ہے بس انکار کر دیا، پڑھی لکھی نہیں ہے یا انکار کر دیا۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی کا معیار کو تلاش کرنے میں بھی ہم کئی لڑکوں کو دیکھتے ہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں، گویا کہ ہم نے اپنے لیے پریشانیاں بذات خود ہی بنا رکھی ہیں۔ لڑکی والوں نے خود، لڑکے والوں نے خود اپنے لیے جب ہم پریشانیاں بنائیں گے، اپنے لیے خود اپنے معیار کو جب ڈھونڈنا شروع کریں گے تو اس طرح سے ہمارے لیے مشکل سے مشکل حالات پیدا ہوتے جائیں گے۔ پھر ہمیں مناسب رشتے بھی نہیں ملتے۔ اچھے طریقے سے اگر کوئی رشتہ بھی آئے ہمارے پاس، ہم اس کو آسانی کے ساتھ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے خود ہی پریشانیاں اپنے لیے بنا رکھی ہیں۔ اور ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے، یہ جو مسائل ان کو دور کرنے کے لیے، ان کا حل کے لیے کچھ لوگ اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ کچھ نے تو باقاعدہ میرج بیورو بنا رکھے ہیں، اور کچھ لوگ ویسے ہی فی سبیل اللہ بھاگ دوڑ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر کے، تعلق کر کے ان کے رشتوں کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، چونکہ پیارے پیغمبر کی سنت کو وہ زندہ کروا رہے ہیں، ایک اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں، تو یہ عمل کو برا عمل نہیں ہے۔ اس عمل کو اچھے طریقے سے اگر کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت یا کوئی برائی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے خود اپنے لیے راستے جو ہے مشکل کیسے بنائے۔ کبھی بات آتی ہے تو جہیز کے اوپر آگے انکار ہو جاتا ہے، کبھی بات آتی ہے تو لڑکے کی یا لڑکی کی ملازمت کے اوپر آگے انکار ہو جاتا ہے، کبھی ان کے مال و نسب کے اوپر آگے انکار ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں رشتہ تلاش کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کے فرمان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا رشتہ دیکھنے سے پہلے 4 چیزوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھیں اور اس کے بعد اس سے رشتہ کر دیں۔ اس کے مال و اسباب کو دیکھیں اور اس کے حسب نسب کو دیکھیں، اس کے حسن و جمال کو دیکھیں اور اس کے دین اور اخلاق کو دیکھیں۔ یہ چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے، اس کے حسب و نسب کو، اس کے مال و دولت کو، اس کے حسن و جمال کو اور اس کے دین کو، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، تو نے دین والی لڑکی کو ترجیح کیوں نہ دی؟ یعنی جس لڑکی کا عقیدہ اچھا ہے، جو دین والی لڑکی ہے، اب اس کو ترجیح نہ دیں اور دوسروں کو ترجیح دیتے رہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے ہاتھ جو ہے وہ خاک آلودہ ہو۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ پیارے پیغمبر نے یہ 4 شرائط بتائیں، 4 شرائط کو دیکھ کے لڑکی کے ساتھ نکاح جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ اب ہم اس کے اندر جہیز کہاں سے لے کر آئے؟ ہم اس کے اندر دوسری وہ نوکریاں اور جاب وغیرہ ہونا یہ کہاں سے لے کر آئے؟ اب یہ ہم نے خود ساختہ چیزیں بنا رکھی ہیں، اس لیے ہمارے لیے معاملات مشکل ہو چکے ہیں۔ اب رہی بات کہ جو میرج بیورو والے لوگ ہیں یا کوئی ساتھی اس طرح توجہ کر رہا ہے، دیکھیں وہ آپ کے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی لڑکے والوں کے پاس کبھی لڑکی والوں کے پاس، اس کے اخراجات ہوتے ہیں، اس کے معاملات ہوتے ہیں۔
تو اس بنا پر اگر آپ اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں یا وہ کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کر لیتا ہے تو وہ پیسے اس کے لیے شرعی طور پر حلال ہے، کوئی اس کے لیے برائی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کر کے پیسے کماتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی رزق کو بہتر سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کو دینے بھی چاہیے، کیونکہ اس کے اخراجات ہو رہے ہیں، وہ آپ کے کام کو بہتر کرنے کے لیے، کام آپ کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، محنت اور کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر اخراجات بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بنا پر اگر وہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کسی چیز کی یا اس کو پیسے دینے ہوں تو وہ پیسے اس کے لیے جائز ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔